سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نبی علیہ السلام سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور بہت زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ السلام سے تنہائی میں مدینہ شریف کے کچھ مالدار لوگ جو تھے وہ بات چیت کیا کرتے تھے، اور ان کی بات چیت بہت طویل بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں مخلص صحابہ کرام جو ہیں ان کو بھی نبی علیہ السلام سے بعض اوقات تنہائی میں کوئی بات کرنا ہوتی تھی۔ یہاں پہ مفسرین کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک کیسی ہے، اور ایسی ہستی سے کون نہیں بات کرنا چاہتا ہوگا اور کون نہیں خاص وقت لینا چاہتا ہوگا۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ آج دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نظر میں بڑے معتبر ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس کتنی رش ہوتی ہے، کسی اچھے وکیل کے پاس کتنی رش ہوتی ہے، اور اگر ہم کسی کو بڑا اچھا بزرگ جانتے ہیں یا کسی کی دعا کا اثر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس کتنی رش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک کو دیکھیں تو اس ہستی کے پاس کون ایسا شخص ہوگا جو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوگا، اپنی بات نہیں کرنا چاہتا ہوگا اور کلوز نہیں ہونا چاہتا ہوگا۔ اور پھر اس پہ نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت ایسی ہے کہ آپ ہر ایک کو برابر توجہ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہم سے ہی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم پہ ہی بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، اور ہر فرد آپ سے مطمئن ہو اور ہر فرد یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے، بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور پھر اس شخص کا یا اس ہستی کا اپنی جماعت کے ہر فرد کے ساتھ اتنا کلوز ہو جانا اور پرسنلی اس کو اتنا جاننا، ان کی نفسیات کو اتنا جاننا، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہیں تو کیا اس ادارے کا سربراہ یا پرنسپل یا ٹیچر جو ہے کیا اپنی کلاس کے ہر بچے کو جانتا ہے، پرسنلی جانتا ہے، پرسنلی ڈیل کرتا ہے؟ یا ہم فیکٹریز میں دیکھتے ہیں، بڑی کمپنیز میں دیکھتے ہیں کیا مالکان جو ہوتے ہیں اپنے فیکٹری میں کام کرنے والے ہر امپلائی کو جاتے ہیں، ان کی کیفیات کو، ان کے حالات کو، سچویشن کو جانتے ہیں؟ تو ہم یہ بڑا عجیب معاملہ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک ہستی کا کہ آپ علیہ السلام کا اپنے ہر صحابی کے ساتھ اتنا کلوز ہونا، ان کو ٹائم دینا۔ تو یہ چیز تو اور بھی زیادہ ایسی تھی کہ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ بہت کلوز تھے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ منافقین نے اس ساری سچویشن کو بھی کیچ کیا اور وہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینے لگے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تنہائی میں آتے اور بیٹھتے اور بہت دیر تک بیٹھے رہتے اور یہ شو کرتے کہ جیسے کہ ہم آپ علیہ السلام سے کوئی بہت ہی ضروری بات کر رہے ہیں، بہت ہی اہم بات کر رہے ہیں، اور باقی صحابہ اکرام کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ تو، کیونکہ ایک گمان تو تھا کہ یہ لوگ اتنے مخلص نہیں ہیں تو یہ نبی علیہ السلام سے کیوں اتنے کلوز ہو گئے ہیں، اور پھر یہ نبی علیہ السلام کا اتنا وقت لے لیتے ہیں، کیا ہم مخلص نہیں ہیں اور ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا ہے؟ تو گویا کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں جو ہے ایک طرح کی بدگمانی پھیلانا، ان کو مایوس کرنا یا ان کو ٹیز کرنا، یہ بھی مقصد ہوا کرتا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کرام ایک اور اہم نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ سادہ اور مخلص صحابہ کرام جو ہوتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے اور پھر کافی طویل وقت بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ مفسرین کرام بڑا اہم ہی نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی اس دنیا میں جو لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، بہت مصروف ہوتے ہیں، اور قابل بندہ ہی جو ہوتا ہے وہ مصروف ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگوں کو اتنا وقت دے پاتا ہے اور کیا اتنا طویل وقت جو ہے وہ دے پاتا ہے؟ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایون یہ کہ ہم اپنی گھریلو سطح کے اوپر بھی دیکھیں تو ہم ہر بندے کو اتنا ڈیٹیل سے ٹائم نہیں دے پاتے۔ ایون ہماری اولادیں بھی ہم سے گلہ کرتی ہیں کہ ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے، میاں بیوی کا آپس میں بھی یہی گلہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک کو دیکھتے ہیں تو ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے پوری دنیا تک دین پہنچانا ہے، زندگی کا مقصد کتنا بڑا ہے، اور پھر کوئی ایک مقصد نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے تو جس وہ ڈاکٹر ہی ہے، ایک وکیل ہے تو جس وہ وکیل ہی ہے، ایک ٹیچر ہے تو جس وہ ٹیچر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے قرآن کا علم جو ہے وہ دنیا تک پہنچانا ہے، پھر اس معاشرے کی تربیت بھی کرنی ہے، دشمنوں کو فیس بھی کرنا ہے، جنگیں بھی لڑنی ہے، اور ایک خوبصورت گھریلو زندگی بھی لوگوں کے سامنے لے کر آنی ہے۔ یعنی کہ کتنی جہاد سے دیکھا جائے، اور پھر یہ کہ آپ نے باہر کے دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ ایک انسان کی زندگی اتنی بھرپور زندگی ہے، اتنا بڑا مقصد ہے، اور مختلف ڈفرینٹ طرح کے کام جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہیں۔ کہ آپ علیہ السلام کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ ہر ایک کو اتنا ٹائم دیتے اور لوگ آپ کا اتنا وقت لے جاتے ہیں؟
تو منافقین تو اس ساری سچویشن کو جو ہے نبی علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے اور صحابہ کرام کو اذیت دینے کے لیے ایسا کرتے تھے، لیکن کچھ سادہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ساری سچویشن کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اور اب دوسری طرف مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جیسے ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص بہت بیزی ہوتا ہے یا کسی پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے، عام بندہ تو ان سے مل ہی نہیں پاتا ہے، اور ان سے ملنے کے لیے کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں، اور بڑی مشکل سے جو ہے ان سے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ ہر ایک کو دسترس حاصل نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے بات کر سکے، یا بات کرنی بھی ہوتی تو اس کے لیے دنوں یا ہفتوں کا انتظار کرنا پڑتا، یا آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے جو ہے آپ کو پہلے کسی سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، پہلے کسی سے سفارش کروانی پڑے گی؟ تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نہ کسی کو روکتے تھے، نہ کسی کو ٹوکتے تھے، نہ کسی کو منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اس ساری اذیت کو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ خود برداشت کر رہے تھے۔ تو اس سارے واقعات میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اخلاقی پہلو جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہمیں ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مبارک ہستی سے بھی ملتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ کرام سے جو ہے غیر دانستہ طور پہ ہو رہا تھا، اور جو منافقین کی طرف سے ہو رہا تھا، اس سچویشن سے بھی ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے انسان سے کس طرح کے معاملات رکھنے چاہیے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ اگر تم نے نبی علیہ السلام سے کوئی بہت خاص بات کرنی ہے تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے، اس خاص وقت سے پہلے تمہیں کچھ صدقہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس حکم کے بعد جو ہے منافقین کا پول تو سامنے کھل کر آ گیا۔ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نبی علیہ السلام سے بات کرنے نہیں آیا کہ ہمیں صدقہ دینا پڑے گا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک منافقانہ عمل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی شخصیات کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور پھر باہر آ کے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات ہیں، ہماری بڑی اہمیت ہے ان کے ساتھ، اور اس ساری سچویشن میں وہ بہت سارے اہم لوگوں کا وقت بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہر بندہ اتنا بولڈ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑی شخصیت سے جو ہے اپنا تعلق بنا سکے، اپنی بات کر سکے، ان تک ایکسیس کر سکے، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، یہ ایک منافقانہ عمل ہے۔ اور ایسا عمل عموماً جو ہے وہ اجتماعی سطحوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کوئی ادارہ ہوتا ہے، آپ کا کوئی لیڈر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایک ایسا ادارہ کہ جہاں پہ ایک بڑا پرنسپل ہوتا ہے، یا کوئی محتمم ہوتا ہے، یا امام صاحب ہوتے ہیں، تو ان کے آس پاس یہ عمل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہم ان کے بہت زیادہ کلوز ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے اس قسم کے ٹیکٹس اختیار کرنا جس سے وہ دوسروں کو بتا سکیں کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اس سارے عمل کو قرآن جو ہے وہ منافقانہ عمل کہتا ہے۔ مگر یہاں سے بہت ہی اہم نکتہ وہ یہ کہ اس ساری سچویشن سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ مدینے کا منافق بھی یہ امپریشن دینا چاہتا تھا کہ ہم تو نبی علیہ السلام سے بہت کلوز ہیں اور ہمارا نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا کیجول معاملہ ہے، لہٰذا کوئی بھی جو حکم آتا ہے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کا بھی اتنا ادب اور احترام کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا ہی کیجول معاملہ ہے۔ یہاں سے بہت ہی خوبصورت اور اہم نکات یہ نکلتے ہیں کہ اگر سامنے والے کا روب نہ ہو، یا کسی باس کا، لیڈر کا، استاد کا، اگر اپنے سے ماتحت والوں کے اوپر روب نہ ہو تو اس کے حکم کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے، اس کی بات کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے اتنا کلوز کیوں شو کرتے تھے، تاکہ ان کو عمل نہ کرنا پڑے اور ان کو ادب نہ کرنا پڑے۔ ہم اپنے اداروں میں بھی یہی بات دیکھتے ہیں، ہم اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی یہی بات دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ فری ہیں یا بہت زیادہ کیجول ہیں تو پھر ہم تو اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے، اور ہم نہ اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی کہ ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، باقی دوسروں کے لیے یہ بات ہے۔ اور کیونکہ ہم تو اسپیشل لوگ ہیں، بہت کلوز لوگ ہیں، لہٰذا یہ سارے قوانین، یہ اصول، یہ ادب اور یہ آداب اور حکم کا ماننا جو ہے یہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ نکتہ بیان کیا کہ اگر کسی ادارے کا جو باس یا مالک ہے اس کا اپنے ماتحت کے اوپر اگر ہولڈ یا روب نہیں ہے، پھر وہ ان سے صحیح طریقے سے کام نہیں لے سکتا۔ اگر ایک ٹیچر کا اپنی کلاس میں روب نہیں ہے تو پھر گویا کہ شاگرد بھی جو ہے وہ اس کی بات کو سیریس نہیں لے گا۔ شاگرد اور استاد کے درمیان میں ادب اور محبت دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر جس صرف محبت ہی محبت ہوگی، ادب نہیں ہوگی، تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر محض سختی سے ادب بہت زیادہ ہوگا اور اس میں محبت نہیں ہوگی، تب بھی وہ علم آگے پاس نہیں ہو سکے گا۔
لہذا صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے مگر شدید ادب بھی کرتے تھے۔